کر ابتدائی عربی کے درجات، پھر اس کے بعد تخصصات میں تخصص فی علوم الحدیث الشریف، تخصص فی الفقہ والافتاء، اور تخصص فی الدعوہ غالباً شاید ابھی تو نہیں ہے یا ارادہ ہوگا اس کا۔ الحمدللہ آپ کے ملک میں تخصصات کا رجحان یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہاں کے بالغ نظر علماء نے عصری درسگاہوں سے سبق لیتے ہوئے تخصصات کے شعبوں کے اجراء کا فیصلہ لیا، اور الحمدللہ یہاں ایک عام میدان، عام رجحان ہو گیا ہے تخصصات کا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ پہلے صلاحیتیں مضبوط ہوتی تھیں اور علماء کے اندر جامعیت ہوتی تھی، ایک ہی عالم جملہ علوم اسلامیہ میں اتھارٹی اور سند کا درجہ رکھتا تھا۔ اب اتنی قوت بھی نہیں، استعداد بھی نہیں، وہ محنت و مشقت کا جو مزاج تھا وہ بھی نہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہوئی کہ جیسے عصری جامعات اور مدارس میں، اسکولوں میں الگ الگ علوم پر الگ الگ ماہرین توجہ دیتے ہیں۔ ایک تو جنرل نالج ہے، اس کا تو سب کو احساس ہے، اس کو ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد کسی ایک علم کو اپنا میدان بنا کر اس میں خصوصی مہارت پیدا کی جائے، یہ علوم اسلامیہ میں بھی اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چنانچہ تخصص فی الحدیث الشریف وعلومہ، تخصص فی الفقہ والافتاء، التخصص فی الدعوہ والارشاد، التخصص فی التجوید والقراءات، اسی طرح اور بھی، بلکہ التخصص فی النحو والصرف یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ نحو و صرف کے مسائل کچھ تو وہ ہیں کہ جو عام ہیں، ہر عالم کو جاننے ضروری ہیں، تاہم کچھ ایسے بھی ابحاث ہیں کہ ان کے جاننے کی عمومی طور پر ضرورت نہیں ہے اور ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ان پہلوؤں پر بھی مہارت رکھتے ہوں، تاکہ بوقت ضرورت انہیں حاصل و محصول کی بحث سمجھنی اگر ہو شرح جامی کی تو اس کے لیے آدمی مہیا رہے، اگرچہ حاصل محصول لا حاصل سمجھی جاتی ہے آج کے زمانے میں، لیکن بہرحال وہ حاصل محصول اگر ایک دم لا حاصل ہوتی تو آخر مصنف نے کیوں اس پہ بحث کی ہوتی۔ تو علوم حدیث خاص طور سے ہم دارالعلوم دیوبند میں بھی اللہ کے فضل سے یہ شعبہ قائم ہوا، اور اس سے پہلے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں یہ شعبہ تخصص فی الحدیث الگ سے قائم ہوا۔ ہمارے چچا بڑے حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علم اسماء الرجال میں بہت مہارت تھی، اور انہوں نے یعنی ایسے ہی آدمی متخصص نہیں ہو جاتا۔ جامع الاصول انہوں نے مجھے بتایا کہ جامع الاصول ایک مرتبہ انہوں نے از اول تا آخر مطالعہ کیا۔ مشکات شریف میں چونکہ آپ دیکھیں کہ مصنف نے جامع کا حوالہ دیا ہے، ابن الاثیر فی الجامع،
تو اب یہ کیا ہے ابن الاثیر کی جامع؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کتب ستہ کا مجموعہ ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتب ستہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور موطا امام مالک، ان کتابوں کی کو بہت سلیقے سے جمع کیا ہے، اور وہ در حقیقت رزین ابن معاویہ عبدری سرقسطی کی تجرید الصحاح والسنن جو ہے اس کی ترتیب جدید ہے۔ در حقیقت تجرید الصحاح والسنن کے مصنف رزین ابن معاویہ نے ان کتابوں کی حدیثوں کو جمع کیا تھا، لیکن ترتیب اس کی اچھی نہیں تھی، حدیثوں کو نکالنے میں بھی دشواری تھی، حوالہ بھی نہیں تھا کہ کون سی حدیث کس کتاب کی ہے۔ تو ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک ایک حدیث کو ان 6 کتابوں سے ملایا، تلاش کیا، تو جو حدیث جس کتاب میں مل گئی اور جو لفظ مثلا ایک حدیث 2-3 کتابوں میں ملی، تو وہاں جو لفظ ہے بعین ہی وہ لفظ یا بالکل قریب ترین جو لفظ ہے جس کتاب کا، اس کا حوالہ انہوں نے پہلے دیا، پھر اس کے بعد اور بھی کہا کہ قضا فی کتابی قضا اور ونحوہ فی کتابی قضا، اس طریقے سے انہوں نے ملا کر کے اور فرق کو واضح کر دیا۔ کچھ بہت سی حدیثیں ملانے کے دوران ایسی بھی ملی ان کو کہ کتب ستہ میں یعنی ان 6 کتابوں میں ملی نہیں۔ میں نے بتایا ان کتب ستہ کا مصداق میں 6ٹھی کتاب موطا ہے، سنن ابن ماجہ نہیں۔ تو اس موطا شریف کے نسخے بہت ہیں، روایتیں مختلف ہیں، کسی روایت میں کوئی حدیث ہے دوسری روایت میں نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایات میں بھی فرق ہے، ترمذی کے نسخوں میں بھی فرق ہے، اسی طرح صحیح بخاری کے نسخوں میں بھی فرق ہے۔ تو ابو داؤد میں تو بعض دفعہ لمبی لمبی عبارات یعنی کئی حدیثیں کا فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک ابن داسہ ابن عرابی کے نسخے میں مثلا ہے اور لولوئی کے نسخے میں نہیں ہے، جو نسخہ ہمارے درمیان رائج ہے۔ تو چونکہ رزین نے بغیر سند کے بغیر حوالے کے حدیثیں جمع کی تھیں، ابن اثیر نے ایک ایک حدیث کو ملایا، جو حدیث جہاں جس کتاب میں مل گئی اس کا حوالہ دے دیا۔ کچھ ایسی بھی حدیثیں تھیں کہ جس کا حوالہ نہیں، جو ان کتابوں میں نہیں ملی، تو اس پر انہوں نے رزین لکھ دیا، یا بیاض چھوڑ دیا یا رزین لکھ دیا۔ بعد میں صاحب مشکات نے جب مصابیح السنہ کی ترتیب جدید کی، تو اس کے لیے ان کو ان کتب ستہ کو بھی دیکھنا پڑا اور یہ جامع الاصول کو بھی دیکھنا پڑا۔ تو جو حدیث یا ایسے رزین کی کتاب کو بھی تو کچھ اضافہ انہوں نے کیا ہے، تو جامع الاصول میں جو حدیثیں رزین کے حوالے سے تھیں اس کو انہوں نے نقل کر لیا اور یوں کہا رواہ رزین۔ تو اب اس سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، امام مالک ان کی اپنی کتابیں ہیں اور اپنی سند سے وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی رزین صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سند سے حدیث روایت کی ہے اور اس کی کوئی کتاب ہوگی۔ بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ رواہ اور اخرجہ کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ اس مصنف کے طرف نسبت کرنے کے لیے ہوتی ہے جو اپنی سند سے روایت کرے۔ یہ بہرحال ہمارے طیبہ نے دیکھا کہ مشکات کے مآخذ میں سے بنیادی ماخذ جامع الاصول ہے، حمیدی کی الجمع بین الصحیحین ہے اور جامع الاصول ہے، اور یہ سب کتابیں مفرد ہیں ہی، اور ان سب کا مجموعہ جو جامع الاصول ہے وہ بھی ہے۔ تو انہوں نے
کہا کہ بھائی صاحب مشکات نے سب حدیثیں تو لی نہیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہوں گی کہ جامع الاصول میں رہ گئی ہیں اور وہ نہیں آئیں، الفاظ کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے از اول تاخیر پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جامع الاصول کا از اول تاخیر پوری کتاب کا مطالعہ کرے گا اور ذیلی عنوان یعنی مطالعے کے ذیل میں، تو یقین مانیے کہ اس کا ذوق تو اچھا ہوگا ہی۔ چنانچہ مولانا کا ہمارے مزاج یہی تھا کہ کوئی بھی عبارت سامنے آئے اور اس میں اگر مراد سمجھنے میں، مفہوم سمجھنے میں کچھ الجھن پیش آئے تو اصل کی طرف مراجعت کی جائے، وہاں مسئلہ حل نہ ہو تو اس کی جو اصل ہے وہاں مراجعت کی جائے۔ تو اس طریقے سے کتابوں کی مراجعت در مراجعت کر کے تب اس کے اصل دریافت ہو سکتی ہے۔ تو جب اس طرح کا ذوق مزاج جس کا ہوگا تو وہ اپنے طالب علموں کی بھی اسی طرح کی تربیت کرے گا۔ بذل المجہود کا کام ہم کر رہے تھے تو بہت جگہ ایسا ہوا کہ مثلا ایک حدیث نقل کی گئی ہے اور وہ مسند احمد سے نقل کی گئی۔ اب مسند احمد میں دیکھا گیا تو وہاں انہوں نے مسند احمد سے نہیں نقل کیا، انہوں نے نقل کیا تھا مثلا ہیثمی کی مجموع الزوائد سے، یا مسند احمد ہی کا جو مطبوعہ نسخہ ہے اس میں کوئی غلطی ہے تو جو غلطی تھی وہاں وہی غلطی نقل کرنے والے نے نقل کی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل کتاب میں کاتب سے غلطی ہو گئی، مصنف سے غلطی ہو گئی، پھر اس سے کسی نے نقل کیا، اس سے کسی نے نقل کیا، اس سے نقل کیا، تو اس طرح سے وہ نقل در نقل ہوتے ہوئے ہر جگہ وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو بیہقی کی کتاب جو ہے معرفت السنن والآثار، اس بیہقی کی کتاب معرفت السنن والآثار سے ایک حدیث علامہ عینی نے نقل کی تھی، عبارت تھی، حدیث نہیں تھی، عبارت تھی، محمول علی قراءۃ السورہ دون الفاتحہ، اس طرح کا جملہ تھا۔ اب وہاں بذل المجہود وہاں سے عینی نقل کیا تھا، عینی سے کسی اور نے نقل کیا تھا، پھر وہاں سے بذل المجہود والوں نے نقل کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جب اس کو دیکھا گیا تو اصل عبارت میں قلب ہے اور قلب ہونے کی وجہ سے مفہوم خبط ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی پڑی کہ مخطوطات کو جیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے ایسے ہی بہت سی مطبوعات میں بھی غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی جہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے وہاں بھی ہے، اور وہاں سے جو نقل کیا ہے تو جہاں تک کی ہوتے ہوتے جب اصل مرجع تک رسائی ہو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کے نقل میں غلطی ہوئی، دوسرے نے صحیح نقل کیا، تو اب وہیں سے ہیثمی نے بھی لیا، وہیں سے مثلا ابن حجر نے بھی لیا، تو اب دونوں جگہ کو دیکھ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے جو نسخہ ہو وہ صحیح ہو اور ان کے سامنے جو نسخہ ہو اس میں وہ غلطی ہے، تو اصل کتاب ہی میں وہ غلطی ہے لیکن نسخے کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے استاد حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، ہمارے استاد حضرت مولانا سعید احمد صاحب، حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے کہ بھائی ابن حجر تو کیا، ابن جبل کے حوالے پر بھی اعتماد مت کرنا جب تک خود تم محولہ جگہ کام کی مراجعت نہ کر لو، اور خود یہ چیز تو دیکھو حوالے کی جہاں تک بات ہے اس میں تو غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے غلطی نہیں ہوتی، کتاب میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب ہیثمی میں ایک بہت جگہ مجموع الزوائد میں آپ دیکھیں گے حدیث نقل کریں گے اور کہیں گے مثلا فیہ زبان ابن فائد وہو ضعیف، اب جب مسند احمد میں آپ نے وہ حدیث دیکھی تو پتہ چلا کہ اس حدیث کی سند میں زبان ابن فائد ہے نہیں ہے، تب کہاں سے آ گیا؟ ہوا یہ کہ اس کے اوپر والی حدیث
اس میں ہے زبان ابن فائد۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک دم آدمی ایک مرتبہ دیکھ کے نقل کرے گا، پھر دیکھ کر کے اس میں غور کرے گا، تو پہلی مرتبہ تو حدیث نقل کر لی، دوبارہ دیکھا تو اوپر والی حدیث کی سند پر نظر پڑ گئی، وہاں دیکھا وہ یہ زبان ابن فائد، اٹھا کر کے پھر یہ زبان ابن فائد لکھ دیا، حالانکہ اس کی سند میں زبان ابن فائد کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی غلطی لغزش تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اور یہ لغزش ہونا یہ انسان کے مقام بلند پر اثر انداز نہیں کرتی۔ اس طرح کے اگر مواخذات پائے جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب انہوں نے جان بوجھ کر کے کی، یا ان کے علمی اس میں فرق پڑ گیا، ان کی سمجھ میں کوئی فرق، یہ چیز نہیں ہے، تو نظر خطا کرتی ہے۔ آدمی کی نظر چوک گئی، جہاں اصل جگہ سے نقل کیا تھا دوسری مرتبہ اس کے برابر والی حدیث پر نظر پڑ گئی، اس لیے وہاں جو بات تھی وہ کلام اس جگہ آ گیا، تو ایسا ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ البتہ اصول جو ہیں، اصول قواعد، ان اصول و قواعد کے فہم میں اور ان کی تطبیق میں عموماً اشتراک ہوتا ہے، عموماً اشتراک ہوتا ہے، تعبیر ذرا فرق ہو جاتی ہے، تعبیر فرق ہو جاتی ہے، اور تعبیر کا فرق بعض دفعہ انسان کو دوسرے لوگوں کو دوسری طرف بہکا دیتا ہے۔ دونوں نے بات ایک سی کہی، دونوں نے بات ایک سی کہی، لیکن تعبیر دونوں کی الگ الگ ہے۔ اب دونوں کی تعبیر کو جب الگ الگ آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ دونوں الگ الگ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ دونوں کی کیا ہے یار، یہ تم لوگوں نے جب رکھا ہے تو مضبوط کلپ رکھتے گرتا ہے پورا۔ اچھا صاحب، میں اب آیا مطلب پر۔ ہمارے مولانا عبداللہ مامون صاحب نے کہا کہ شاذ کی تعریف اور حقیقت پر گفتگو کر لو ذرا، تو یہ اس کی تمہید تھی۔ اب میں بتاؤں گا کیسے یہ اس کی تمہید بنی، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ حدیث صحیح کی تعریف جو اصول حدیث کی تمام کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ 5 شرطوں کی جو جامع ہو: متصل اسنادہ بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل تام الضبط من غیر شذوذ ولا علت، کہ سند متصل ہو، اور نمبر 1، نمبر 2، سلسلے کی ہر کڑی تام الضبط ہو، عادل ہو، ہر ایک کڑی کیا ہو؟ عادل ہو، عدلن۔ نمبر 2، تام الضبط ہو۔ نمبر 3، تام الضبط ہو، سند متصل ہو، ہر راوی عادل ہو، ہر راوی تام الضبط ہو، اور من غیر شذوذ، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو، اس حدیث میں کوئی شذوذ نہ ہو، نہ سند نہ متن میں، اور نہ ہی کوئی علت ہو۔ یہ 5 شرطیں بیان کی جاتی ہیں، 5 شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ اب آپ شرح نخبہ میں پڑھ لیجئے یا مقدمہ ابن سلام میں پڑھ لیجئے، عدالت کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، عدالت کہا جاتا ہے التمسک بشریعت الاسلام عقیدۃ و سلوکاً، کہ آدمی جو ہے شریعت اسلام کا پابند ہو، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑی ہے تو وہی مبتدع ہو گیا، مبتدع کی روایت قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ اس کے مستقل ایک تفصیل ہے، ایک بحث ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر نے منقح کر کے یہی بتایا کہ مبتدع، اس مبتدع کی مطلقاً مبتدع کی روایت رد نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وہ روایت جس سے اس کی بدعت کو قوت پہنچ رہی ہو اس میں وہ متہم ہے، باقی جن روایتوں میں سے اس کی بدعت کا کوئی قوت نہیں پہنچ رہی ہے
اس میں وہ متہم نہیں ہے، بقیہ شرائط صحت موجود ہیں تو اس کی بدعت کی قادر نہیں ہے، اور اس کی بدعت کے باوجود اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ جب اس نظریے کو ہم اختیار کر لیں گے تو سینکڑوں ایسے روات جو بخاری و مسلم میں ہیں اور کسی نہ کسی بدعت سے وہ متہم ہیں، ان کے پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایتیں ان سے ہیں ان روایتوں میں ان کی بدعت کی کوئی تقویت نہیں ہے، تو بخاری و مسلم پر سے وہ الزام ہٹ جائے گا۔ ورنہ جو لوگ صحیح سوچ فکر نہیں رکھتے، دیکھو صحیح سوچ فکر منہاج کی رسائی حاصل ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ایسے بھی سرفرے دیکھے ہیں، وہ کہا کہ جب آدمی مبتدع ہے تو مبتدع ہے، لہذا اس کی کسی روایت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، جب کیسے کہا جائے گا کہ وہ شریعت اسلام کا پابند ہے؟ ارے بھائی، ہر آدمی ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے مبتدع لوگ ہوتے ہیں لیکن ذہن دماغ ان کا سلجھا ہوا ہوتا ہے، اور کتنے ایسے مبتدع ہوتے ہیں کہ جو سرگرم ہوتے ہیں، جب بھی بات کھولیے، جب بھی بات ہو تو وہ اپنے نظریے کی پر لے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے داعی اور غیر داعی کا فرق کیا کہ اگر وہ داعی ہے اپنی بدعت کا تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، غیر داعی اگر ہے تو اس کی میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ متہم نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کو بھی یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صاحب وہ عادل ہو عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اگر عمل کے اعتبار سے آدمی کچا ہے تو پھر وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق آپ دیکھتے ہیں کہ پھر فسق ایک ہے، کذب بھی حدیث مسلم مختلف درجات ہیں، کذب فی حدیث النبی، کذب فی حدیث الناس، اور ایک یہ ہے کہ دیگر امر مفسق، شراب پینا، نماز چھوڑنا، یہ سب چیزیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ فساق ہیں، لیکن ان سب فساق کے درمیان بھی فرق مراتب ہے، لیکن کل ملا کر کے متہم بالکذب کے درجے سے کم تو نہیں ہے وہ۔ تو عادل ہو، ضابط ہو، تام الضبط۔ اب اس تام الضبط میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب تام الضبط تو ہوتے نہیں، انسان ہے، اور ہر بڑا سے بڑا آدمی اس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو تام الضبط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی، غلطی تو ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے لوگوں کے درمیان وہ ضابط مانا جاتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے لوگوں کے درمیان وہ کیا ہے؟ ضابط مانا جاتا ہے۔ اکا دکا غلطی کی وجہ سے، ارے صاحب ابو داؤد طیالسی کتنے بڑے اچھے راوی ہیں، صحیحین کے راوی ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب انہوں نے 2000 حدیثوں میں غلطی کی، حالانکہ یہ مبالغہ ہے نا۔ اگر اس کے 10ویں میں بھی غلطی کریں گے تو محدثین اس کو باہر کر دیتے، چہ جائے کہ صحیحین میں اس کو جگہ ملتی۔ تو 2000 نہ صحیح، اس کا 10واں حصہ 20 حدیث صحیح، یعنی 200 حدیث صحیح۔ اگر 200 حدیثوں میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے تو بھی ایک اچھی خاصی ہے، لیکن جو ان کی مرویات ہیں وہ کئی ہزار ہیں، ہزاروں میں اگر 200 حدیثوں میں ان سے غلطی ہو گئی تو وہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے آدمی کو غیر ضابط کہا جائے۔ اچھا صاحب، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی غلطیاں کچھ واضح سی ہوتی ہیں، بعض لوگ ان غلطیوں کی وجہ سے ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی عدالت، ان کی دینداری، اور دیکھا کہ اگر کئی غلطی کرتے ہیں تو بہت سی حدیثوں میں وہ صحیح بھی بیان کرتے ہیں، اصابہ بھی ہے اور اخطاء بھی ہے، تو خطا اور ثواب دونوں ہے، تو لوگ اس کی حدیثوں کو لے لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضبط و اتقان کے اعتبار سے بعض روات مختلف فی ہوتے ہیں، بعض روات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف فی ہوتے ہیں، اور بعض روات وہ ہوتے ہیں کہ ضبط و اتقان میں اتنے ان کا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سیء الحفظ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بہرحال تو تام الضبط ہو، تام الضبط ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، غلطیاں ہوں لیکن وہ نادر ہوں
اور وہ اس کے ثواب کے مقابلے میں بے وزن بے حیثیت ہو۔ اچھا صاحب، اس کے بعد تین وجہ تو ہو گئیں۔ اب یہ جو قاصر اس کا یہ تو ہو گیا جو تام الضبط ہے، اور اگر قاصر فی الضبط ہے، ناقص الضبط ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو دیکھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بخاری و مسلم میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو ایسے راویوں سے مروی ہیں جو کہ ناقص الضبط ہیں۔ کیا ہیں؟ محمد ابن عمرو ابن علقمہ کی حدیث ہے، سمجھا آپ نے؟ فلح ابن سلیمان کی حدیث ہے، سمجھا آپ نے؟ اسی طریقے سے جعفر ابن عمران دبئی کی حدیث ہے، تو اور بھی مطلب ایسے روات جو کہ مختلف فیہ ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ مختلف فیہ ہیں، اور ان کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ہاں متابعت کے ساتھ ہیں۔ مثلا کیا ہیں؟ اگر ان کے طریق سے ہے تو انہی جیسے یا ان سے اچھے راوی کے طریق سے بھی وہ حدیث آئی ہوئی ہے، چاہے اس کا اخراج انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تعریف میں ذرا تبدیلی کرو، تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو ناقص الضبط ہیں اور ان کو کہیں سے سپورٹ حاصل ہو کر کے ان کے کمی کی تلافی ہو گئی، ان کو بھی شامل کرو اس میں۔ تو انہوں نے باقاعدہ النکت میں یہ کہا متصل سندہ بنقل عدل تام الضبط او القاصر عنہ اذا اعتدد ولم یکن شاذا ولا معللا۔ یہ انہوں نے صحیح کی تعریف میں تبدیلی کی تاکہ صحیح لغیرہ بھی صحیح میں آ جائے۔ تو تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو معرف کے تمام افراد کو جامع۔ اب القاصر عنہ اذا اعتدد، یہ بڑھایا انہوں نے، ورنہ تو اگر خالی ہم یہی اسی پر اب القاصر عنہ اذا اعتدد نہ کریں تو بہت سی سینکڑوں بلکہ حدیثیں ہیں بخاری و مسلم کی، بلکہ ہزاروں بخاری و مسلم کی حدیثیں ایسی نکل آئیں گی کہ جو قاصر الضبط ناقص الضبط کے طریق سے ہے اور بخاری و مسلم میں ہے، اور اس کو آپ کہیں گے کہ صحیح نہیں ہوئی، حالانکہ وہ صحیح ہے، سب لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو صحیح ماننے کے لیے آپ کو صحیح کی تعریف میں چینجنگ کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اب القاصر عنہ اذا اعتدد۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ شذوذ سے محفوظ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ علت سے محفوظ ہو۔ اب آپ اصول حدیث کی کتابوں میں دیکھیے کہ شاذ کا کیا مطلب ہے۔ اس نے تو مجھے عاجز کر دیا، کوئی مائک سا رکھتے آپ۔ اچھا، تو شذوذ سے محفوظ ہو، کیا ہو؟ شاذ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہی کتابیں میں یہی پڑھا کتاب فقہ کی مخالفت کی جائے اس سے ارجح کے ذریعے، فقہ کی مخالفت کی جائے اس سے ارجح کے ذریعے، اور ارجح کیا ہے؟ وہ یا تو واحد ہو لیکن اس سے بڑا ثقہ ہو، ضبط و اتقان میں اس سے بڑھا ہوا ہے۔ عدالت میں تو کمی بیشی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، عدالت اگر یا تو موجود ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کم ہے اس میں زیادہ ہے تو کم والی کی جو ہے وہ حسن کہیں اور اس کو جو ہے اور عدالت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے مفقود ہونے سے ایک دم آدمی نیچے آ جاتا ہے۔ البتہ ضبط میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ ایک کلی مشکک ہے ضبط کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے شرح نخبہ میں اور تمام کتابوں میں عام طور سے جو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاذ کی تعریف یہ ہے کہ ثقہ کی مخالفت کی جائے اس سے ارجح کے ذریعے، چاہے سیاق سند میں چاہے سیاق متن میں، کہ اس حدیث کو دو یا دو سے زیادہ لوگ روایت کرتے ہیں ایک ہی شیخ سے، مثلا ایک شاگرد جس طرح سیاق سے روایت کرتا ہے دوسرے لوگ اس کے ساتھی دوسرے سیاق سے نقل کرتے ہیں، مثلا یہ اس کو مرفوعاً روایت کرتا ہے اور اسی کے دوسرے ساتھی اس کو موقوفاً روایت کرتے ہیں، یا اس کے برعکس
یا اسی طریقے سے یہ اس کو سند متصل کے ساتھ روایت کرتا ہے اور دوسرے ساتھی اس کو مرسلاً یا منقطعاً روایت کرتے ہیں، یا سند کے سیاق میں دو شخصوں کے درمیان ایک راوی کا یہ اضافہ کر دیتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے درمیان اس راوی کا اضافہ نہیں کرتے ہیں، یا ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کا نام لے لیتے ہیں، ابدال و راوی بآخر۔ الغرض مخالفت جو ہوگی ثقہ کی اوثق کے ذریعے یا ارجح کے ذریعے، چاہے وہ واحد ہو اور اس سے زیادہ ضبط اتقان میں بڑھا ہوا ہو، یا متعدد اور کثیرین ہیں کہ ان کی روایت اس کے سیاق سے مختلف ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کی حدیث شاذ ہے اور ان لوگوں کی حدیث محفوظ ہے۔ یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آگے علت کی علت بھی نہ ہو تو اسی کا تو نام علت اور کیا چیز ہے؟ اب بتائیے۔ علت تو یہی کہتے ہیں نا کہ حدیث کی سند میں تمام رجال بظاہر ثقہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جب اس کے طرق اکٹھا کیے گئے تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس راوی سے کچھ غلطی ہو گئی۔ دلیل دوسرے راویوں کی روایت ہے کہ وہ مثلاً اس کو موقوفاً روایت کرتے ہیں، یہ اس کو جو ہے مرفوعاً روایت کرتا ہے، وہ اس کو منقطعاً روایت کرتے ہیں، یہ اس کو متصلاً روایت کرتا ہے مثلاً۔ اسی کا تو نام علت ہے نا۔ تو من غیر شذوذ ولا علت، من غیر شذوذ ولا علت، اصل میں ہوا کیا ہے کہ یہ دو طرف سے لا کے آنے لگا ہے، ایک اس طرف سے آیا ہے ایک اس طرف سے آیا ہے، تو ادھر کرو تو یہ جھٹکا لگے، ادھر کرو تو یہ، لہذا نہ یہ ہوا، دونوں رائے جو ہے بیکار ہو جائے۔ بہرحال من غیر شذوذ ولا علت۔ اسی کا نام علت ہوا۔ پھر دو مرتبہ یعنی ایک ہی مضمون کو، ایک ہی بات کو دو لفظوں سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ تعریف ایسے الفاظ سے ہونی چاہیے کہ ان میں کوئی لفظ فالتو نہ ہو، یا تو من غیر شذوذ رکھو یا من غیر علت رکھو، کیونکہ شذوذ بھی اس تفسیر کے مطابق شذوذ بھی علت من العلل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ شذوذ سے بھی اور علت سے بھی، دونوں سے محفوظ ہونے کی شرط کو ضروری قرار دیتے ہیں، تو یقین مانو کہ شذوذ کا جو مفہوم ہوگا وہ علت کے مفہوم سے الگ ہوگا، تبھی جا کر کے دونوں قیدوں کو صحیح کی تعریف میں رکھنا مناسب ہوگا۔ اور اگر دونوں کا مفہوم ایک ہوا تو پھر تو یہ ایک حشو ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زائد چیز کا نام وہ تو حشوی تو ہے، زائدی تو ہے وہ۔ ہاں، اب یہ جو تعریف کی جا رہی ہے شذوذ کی، اگر اس تعریف کا کہ سمجھنے میں کچھ غلطی بنیادی طور پر ہو گئی ہے، شاذ کی جو تعریف کی ہے ابتداً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے حاکم ابو علی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حاکم ابو عبداللہ نیسابوری، حاکم ابو عبداللہ نیسابوری نے معرفت علوم الحدیث میں، لیکن ذرا الفاظ ان کے بدلے ہوئے، اور اسی بات کو خلیلی نے بھی کہی ہے۔ حافظ ابن صلاح نے ان سب تعریفوں کو پڑھا اور پڑھ کر کے کچھ اس انداز سے پیش کیا جیسے لگتا ہے کہ ان سب کی تعریفات میں فرق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بنیاد ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شاذ یہ نہیں ہے کہ کوئی ثقہ آدمی حدیث روایت کرے اور کوئی اور اس کو روایت نہ کرے، اس کا نام شاذ نہیں ہے، ورنہ تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں للزہری نحو 90 حرفا انفرد بها ولم یشارکہ فیہ غیرہ، قریب 90 حدیثیں ایسی زہری روایت کرتے ہیں کہ وہی منفرد ہیں، کوئی اور ان میں شریک نہیں ہے۔
تو محض تفرد جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ شاذ بنا دے، بلکہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الشَّاذُ أَن يَنْفَرِدَ ثِقَةٌ بِحَدِيثٍ خَالَفَ فِيهِ النَّاسَ، کہ شاذ یہ ہے کہ ثقہ شخص کسی حدیث کی روایت میں منفرد ہو جس میں وہ الناس کی مخالفت، جنتا کی مخالفت کرتا ہو، پوری عام لوگوں کی مخالفت کرتا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ان خالف فیہ الناس، لوگوں کی مخالفت کرنا، یعنی لوگ عام طور سے جو مضمون لوگوں کے ذہنوں میں ہے حدیث کے تعلق سے، اس طرح سے الٹ کر کے ایک عجیب سا مضمون، اوپرا سا، جو اس سے میل نہیں کھا رہا ہے، ایسا مضمون کوئی راوی روایت کرے چاہے وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے شاذ۔ اب سنو، ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں شاذ کی تعریف کی جو کی جاتی ہے کہ خبر الواحد فیما تعم بہ البلویٰ، خبر واحد ایسے معاملے میں کہ جس میں ابتلاء عام ہو۔ آپ دیکھیے کہ امام شافعی کی اس تعریف میں اور ہمارے ہاں یہ جو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا، دونوں ایک مضمون کی دوسری تعبیر ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ واحد شخص ایک ایسے مسئلے میں حدیث بیان کر رہا ہے جس میں ابتلاء عام ہے، یعنی تمام لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں ہوا، سب اچنبھے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی بات کہاں سے آ گئی۔ خبر الواحد فیما تعم بہ البلویٰ، اور ٹھیک اسی کو امام شافعی فرما رہے ہیں کہ ثقہ شخص ایک ایسی حدیث میں منفرد ہے کہ جس میں وہ الناس کی مخالفت کر رہا ہے، الناس کو اس کا عطا پتہ نہیں ہے، اور یا ہے تو کچھ اور عنوان سے ہے، یہ جس انداز سے پیش کر رہا ہے لوگ اس کو اچنبھے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دونوں تعریف کا محاصل ہے، سمجھا آپ نے؟ پھر اس کے بعد آئیے، حاکم نے جو لکھا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے، کیا کہا؟ شاذ یہ ہے کہ ان ينفرد عدل بحدیث لم يتابعه وليس له اصل متابع لذلك الثقة، ان ينفرد ثقة بحدیث ولم کیا ہے يكن له متابع وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة، کہ کوئی عادل شخص، کوئی ثقہ شخص کوئی حدیث اکیلا روایت کرے درا حال ہے کہ اس ثقہ کے لیے کوئی متابع نہ موجود ہو، اس ثقہ کے لیے کوئی متابع موجود نہ ہو۔ اب خالی انہی الفاظ کو دیکھو گے تو ذرا الجھن ہوگی، لیکن اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو حاکم نے افراد ثقات پر مستقل کی، جو لوگ، جن لوگوں کی وثاقت لوگوں کے درمیان متفق علیہ ہے، ایسے روات اگر کوئی حدیث روایت کریں، سمجھا آپ نے، اور اس میں کوئی اور نہیں موافقت کرتا، صرف وہی روایت کرتے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ ایک تفرد ہے، وہ افراد حفاظ ہیں، ایک بے شک قبول کیے جائیں گے۔ وہ ثقہ کا وہ تفرد ناقابل قبول ہوگا یا اس میں کھٹک پیدا ہوگی کہ جس میں اکیلا وہ روایت کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ ہے کہ جس سے اس پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے اور کہیں سے کوئی اس کی مطابقت اور موافقت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اس اعتبار جب یہ تشریح کر لیں گے تو امام شافعی کی وہ تشریح، حنفیہ کی وہ تشریح، یہ حاکم کی تشریح، سب یکساں ہو جائیں گے۔ سب کیا ہو جائیں گے؟ یکساں ہو جائیں گے۔ اسی طرح امام خلیلی نے تعریف کی ہے کہ من فرد بہ ثقۃ فإن کان من فرد به راو ان کان ثقۃ فإن کان ضعیفا فمردود وإن کان ثقۃ فمتوقف فیہ، کہ جس کی روایت میں کوئی راوی منفرد ہو، اگر وہ ضعیف ہے تو مردود ہے، اور اگر وہ ثقہ ہے تو متوقف فیہ ہے۔ ابن صلاح نے اس کو ایک دم عموم پر لے لیا، جس کا مطلب کوئی بھی ثقہ چاہے حافظ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر منفرد ہے تو متوقف فیہ ہے اور وہ شاذ قرار دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس پر انہوں نے اعتراض کیا، حاکم کی تعریف کو بھی انہوں نے عام لیا جس کی وجہ سے اعتراض کیا، خلیلی کی تعریف کو بھی عموم پر محمول کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا۔ حالانکہ جو مثالیں ان لوگوں نے دی ہیں سیاق و سباق، میں کہتا ہوں نا کہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق پر مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو خلیلی نے الارشاد میں، مقدمے میں الارشاد میں جو مثالیں دی ہیں
وہاں بھی افراد حفاظ ضابطین کو مستقل بیان کیا ہے اور ان کو بے کھٹک حجت ان کا ہونا واضح کیا ہے۔ باقی ایسا ثقت جو درمیانی درجے کا ہے، یعنی عادل ہے ضابط نہیں ہے، عادل ہے ضابط نہیں ہے، یا درمیانی درجے کا ضابط ہے، تو اگر درمیانی درجے کا ضابط ہے جو حسن درجے کا راوی ہوتا ہے، وہ اگر کسی حدیث کی روایت میں منفرد ہے اور کوئی مطابقت نہیں ہے تب تو متوقف فی ہے، اور اگر وہ صحیح الحفظ ہے تو پھر صاحب اس کے اس تفرد کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ در حقیقت حاکم نے جو شاذ کی تعریف کی ہے اس تعریف کو اگر ہم لے لیں گے تو وہ علت سے بالکل الگ چیز ہوگی۔ کیا چیز؟ علت انہوں نے خود کہا ہے وَهُوَ يُغَائِرُ الْمَعْلُولِ، شاذ معلول سے الگ چیز ہے۔ حاکم نے خود بتایا کہ شاذ معلول سے الگ چیز ہے، اور کیا الگ ہے بتایا خود انہوں نے، مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُوقَفُ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ، معلل تو وہ ہے، معلول تو وہ ہے کہ اس میں کسی علت پر اطلاع ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ شخص اس کو روایت کر رہا ہے مرفوعاً، سارے لوگ یا جو اس سے اضبط اور اوثق ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں موقوفاً، یہ روایت کرتا ہے اس کو موصولاً، اور اس کے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں مرسلاً یا منقطعاً۔ یہ تقدیم و سیاق متن میں تقدیم و تاخیر کر رہا ہے، سند میں متن میں اضافہ، جیسے معمر کی روایت میں فصاعدن کا اضافہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، وہ فصاعدن کے اضافے کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور زہری کے اور تلامذہ فصاعدن کے بغیر مثلا روایت کرتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات یہی علت بیان کرتے ہیں۔ تو علت تو یہ ہے کہ آدمی کوئی حدیث روایت کرے اور اپنے سے اوثق یا اپنے سے کثیرین کے سیاق سے مخالفت کرے، جس سے سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں کی روایت ہی راجح ہے اور اس نے غلطی کی ہے، تو گویا اس کی روایت کو معلول، ثقہ ہونے کے باوجود اس کی روایت کو معلول قرار دیا جائے گا، اور ان لوگوں کی روایت کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا جائے گا، اور ان کی دلیل اس کے خطا پر دلیل بنائی جائے گی، ان کی حدیث اس کے خطا پر دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی۔ تو معلول تو وہ ہے کہ جس میں کس نے غلطی کی، کیا غلطی کی، کہاں غلطی کی، دلیل اس کی کیا ہے، جب یہ سب چیزیں موجود ہوں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ معلول ہے۔ اب شاذ کی جو تعریف عام طور سے ہم پڑھتے سنتے ہیں وہ تو معلول ہے، وہ شاذ تو نہیں ہوا نا۔ ہاں، حاکم کہتے ہیں کہ شاذ وہ ہے کہ ما لم یوقف فیہ علی علت، کہ اس میں کسی علت پر مطلع نہیں ہوا گیا ہے، اس میں کسی علت پر مطلع نہیں ہوا گیا، لیکن وہاں ایسے قرائن ہیں کہ ان قرائن کی وجہ سے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی یہ بات۔ آدمی ثقہ ہے، اس لیے ہم اس کی حدیث کو ضعیف بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں، قرائن کچھ ایسے ہیں جس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن کس نے گڑبڑ کی، کیا دلیل ہے، کوئی اور روایت کرتا تب نہ پتہ چلتا کہ اس میں یہ غلطی ہے، فلاں لوگ اس کے سیاق سے الگ سیاق سے روایت کرتے ہیں، فلاں اس سے زیادہ اوثق ہے، وہ اپنے شیخ سے زیادہ خصوصی اس کو مناسبت حاصل ہے، لہذا اس کی روایت جو ہے وہ ارجح ہوگی، اس سے میں غلطی کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاذ ایک ایسی ٹیڑھی کھیر ہے کہ وہاں آدمی ثقہ تو ہے، لیکن کچھ اس کے روایت کے دائیں بائیں کچھ ایسے اشارات اور قرائن موجود ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن کیا گڑبڑ ہوئی ہے یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے، اس لیے وہ نہ نگلی بنتی ہے، نہ اگلی بنتی ہے، نہ اس کو صحیح کہہ پاتے ہیں، نہ ہم اس کو ضعیف کہہ پاتے ہیں، یہ ہے وہ شاذ۔ معلوم ہوا کہ شاذ معلول سے زیادہ گمبھیر چیز ہے، شاذ معلول سے زیادہ گمبھیر اور زیادہ جو ہے وہ معقد چیز ہے، کہ معلول میں تو باقاعدہ علت کا پتہ چل جاتا ہے، اور شاذ میں علت کا پتہ چل نہیں پاتا، لیکن یہ ہے کہ اس کا اشارہ ملتا ہے، دلیل کچھ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہم بات کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، جب جو مثالیں دی ہیں حاکم نے شاذ کی، ہر مثال کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ معرفت علوم الحدیث اپنے استاد سے پڑھیے گا، دیکھیے گا، تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی وہ یعنی قرائن کچھ ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس میں جو ہم جو مثال دی ہے وہ ایک یہ قتیبہ ابن سعید والی مثال، حدثنا حاکم نے باقاعدہ روایت کیا
کہ قتیبہ ابن سعید عن اللیث ابن سعد عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الطفیل عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ تبوک اذا ارتحل قبل زیغ الشمس اخر الظہر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زیغ الشمس صلى الظہر والعصر جميعا ثم سار. پیور سند ہے، نمبر 1 کی سند ہے، اور اس بنیاد پر ہم اس کے اندر کوئی علت نہیں نکال سکتے. حاکم نے تفصیل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کو بڑے بڑے ائمہ ثقات نے روایت کیا، لیکن وہ شاذ الاسناد والمتن، سند اور متن دونوں اعتبار سے شاذ ہے. لا نعرف له علتا نعلله بها، ہم اس کی کوئی ایسی علت نہیں جان رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کو معلول قرار دیں. لیکن پھر بھی ہم اس کو شاذ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سیاق سند ہے نا، اس سیاق سند میں جو قتیبہ ابن سعید عن اللیث ابن سعد عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الطفیل، تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث لیث ابن سعد کے پاس عن ابی الزبیر عن ابی الطفیل کے طریق سے ہوتی، تو اس طریق سے بہت سی سندیں ہیں لیث کے پاس. لیث کے پاس عن ابی الزبیر عن ابی الطفیل، اگر یہاں عن ابی الزبیر عن ابی الطفیل ہوتا تو ہم بڑی آسانی سے قبول کر لیتے، لیکن یہاں کیا ہے؟ عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الطفیل، ابو زبیر نہیں. اور یزید ابن ابی حبیب عن ابی الطفیل کے طریق سے لیث کے پاس اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اگر اور حدیثیں ہوتی تو ہم سمجھتے، لیکن اس سیاق سند کے ساتھ کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یزید ابن ابی حبیب کے پاس صرف یہی ایک حدیث تھی؟ ایک چیز تھی. کھٹک پیدا کرنے والی چیز یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ عن ابی الزبیر عن ابی الطفیل ہوتی تو ہم اسی سے اس کو معلول کہہ دیتے، یا یزید ابن ابی حبیب کے پاس ابو زبیر کے طریق سے ہوتی تو ہم اس سے بھی اس کو معلول قرار دے لیتے. یعنی لیث ابن سعد عن ابی الزبیر عن ابی الطفیل ہوتا تب بھی ہم مان لیتے، یا یزید ابن ابی حبیب عن ابی الزبیر ہوتی عن جابر ہوتی تب بھی ہم اس کو تسلیم کر لیتے. ہم دونوں علتوں میں سے کوئی بھی علت نہیں ملی تو معلول تو اسے کہہ نہیں سکتے. پھر ہم نے تلاش کیا تو یزید ابن ابی حبیب کے یہاں ایک بھی حدیث ابو الطفیل سے مروی ہمیں نہیں ملی. یزید ابن ابی حبیب کے پاس ابو الطفیل کے طریق سے ایک بھی حدیث ہمیں نہیں ملی. پھر اس کا جو یہ تو سند کی علت واضح ہو گئی. متن کا جو سیاق ہے کہ صاحب بہت مرتب انداز سے کہ مغرب ظہر اور عصر میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کا بیان، مغرب اور عشاء کی نماز میں جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں کا بیان. تمام سلسلے احادیث تمام حدیثوں کو نکال لو گے تو یا تو ظہر اور مغرب کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان جمع کا ذکر ہے، یا مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کا ذکر ہے، یا جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کا ہے تو ظہر اور عصر میں ہے، مغرب اور عشاء میں نہیں ہے، مغرب اور عشاء میں ہے تو ظہر اور عصر میں نہیں ہے. تو مطلب اتنے مرتب انداز سے چاروں نمازوں میں جمع تقدیم جمع تاخیر کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ ذخیرہ حدیث میں اتنے اچھے عمدہ سیاق سے ہمیں کوئی حدیث ملی نہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم سند کی علت پر مطلع ہو گئے تو ہمارے ذہن نے، ہمارے ماتا نے یہ کہا کہ یقیناً جو ہے متن کے اندر بھی گڑبڑ ہوئی ہے، فَهُوَ شَاذُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنُ جَمِيعًا. لیکن کہتے ہیں پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر میں نے غور کیا تو ہمیں لگا کہ موضوع ہے، رجال ثقات ہیں، موضوع ہم اس کے موضوع ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ کہتے ہیں یوں، یہ قرائن ہی کی بنیاد پر کریں گے. ناقد کا ذہن کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، جنہوں سے ایک باقاعدہ قصہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ ابن سعید سے پوچھا ما من کتبت عن اللیث ابن سعد حدیث یزید ابن ابی حبیب عن ابی الطفیل، یہ والی جو حدیث ہے اور جس کو لوگ لپک لپک کر کے لکھتے ہیں، اس کو آپ کس کے ساتھ گئے تھے قتیبہ کے پاس؟ قتیبہ سے میں نے پوچھا کہ لیث ابن سعد کے پاس آپ گئے تھے تو اکیلے تھے کہ کوئی اور بھی تھا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے حافظے پہ زہر ڈال کے کہا کہ وہ خالد مدائنی. انہوں نے کہا کہ میں خالد مدائنی کے ساتھ گیا تھا. امام بخاری کہتے ہیں کہ بس وکان خالد المدائنی یدخل الاحادیث علی الشیوخ، خالد مدائنی شیوخ پر احادیث گھسا دیا کرتا تھا. یہ اس میں وہ معروف تھا. ہو نہ ہو قتیبہ پیشاب کرنے کے بہانے کہیں گئے ہو باہر اور اس نے اٹھا کر کے ان کی کاپی میں لکھ دیا ہو، رائٹنگ ملا کر کے، اور قتیبہ کو اس کا پتہ نہ چلا ہو، اور بعد میں پانی پی کر کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہیں اس کو خود کر رہے ہیں.
تو دیکھا، یعنی یہ قرینہ ہی صرف ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیادی طور پر متعین طور سے غلطی کس نے کی اور کیا غلطی ہے اور کیا دلیل ہے، ایسا تو نہیں. اس لیے ہم اس کو شاذ تو معلول تو نہیں کہہ سکتے. معلول کر دیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ہم اس کو معلول بھی نہیں کہہ سکتے، ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے. تمام رجال ثقات ہیں، لیکن حلق کے نیچے یہ اتر نہیں رہی ہے. اتنے قرائن، کانٹے اتنے ہیں کہ ان کانٹوں کی وجہ سے جو ہے یہ حدیث ہماری حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے. ایک گلے کی پھانس بنی ہوئی ہے. لا نضعفہ ولا نصححہ، ہم نہ اس کو ضعیف قرار دے پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں. یہ ہے ٹیڑھی کھیر شاذ. اب من غیر شذوذ ولا علت، دونوں الگ الگ قیدیں ہو گئیں، دونوں کا الگ الگ مفہوم ہو گیا، اور صحیح کی تعریف میں دونوں کو داخل کرنا یہ حق بجانب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس طرح سے مطلب کتاب آپ کے پاس ہے ہی، آپ کے استاد محترم بتاتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مصنف کی زبان سے سن لینے سے ذرا سا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ بات ہماری زبان سے سننے سے آپ کو کچھ اور آنند آیا ہو، لطف آیا ہو. اور اسی نہج سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ بہت سے فن میں، یعنی جو مدون فن ہیں، بہت سے اصول ضوابط ہیں، ان اصول کے اعتبار سے بھی کئی لوگ، میں نے بتایا نا کہ کئی لوگ مل کر ایک بات کہہ رہے ہیں، لیکن پیرایہ بیان الگ الگ ہے، اور ہر ایک کو سمجھنے میں کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ آدمی کا رخ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اب شاذ کی تعریف میں دو بات آتی ہے. کیا؟ ایک تو کہ ثقہ کی مخالفت کی جائے ارجح کے ذریعے، اس کو دونوں کو سمیٹنے کے لیے حافظ نے یہ کہا، ورنہ دو چیزیں ہیں: ثقہ کی مخالفت کی جائے کثیرین کے ذریعے، اور ایک یہ ہے کہ ثقہ کی مخالفت کی جائے اس ایک ثقہ کے ذریعے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے، وہ اوثق ہے. اس کی بات تو کسی نے نہیں کہی. ثقہ کی مخالفت کی جائے اوثق کے ذریعے، یہ بھی شاذ ہے. یہ بات کسی نے کہی ہے سوائے حافظ ابن حجر کے. اور حافظ ابن حجر نے در حقیقت امام شافعی کی تعریف کی تشریح میں وسعت سے کام لیتے ہوئے اس کو اس میں شامل کیا ہے. انہوں نے امام شافعی کی تعریف کے مطلب کو کیا سمجھا کہ ایک شیخ کے متعدد تلامذہ ہوں، ایک طالب علم ایک سیاق سے روایت کرے اور متعدد طالب علم سارے لوگ جو ہیں دوسرے سیاق سے روایت کریں، تو اس پر یہ صادق آئے گا کہ تفرد ثقۃ بحدیث خالف فیہ الناس. کثیرین کی مخالفت کرنا صرف کثیرین تک محدود رہا، حالانکہ معاملہ صرف نہیں ہے کثیرین کا. کثیرین کا مطلب یہ ہے کہ پورے، یعنی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ پورے مجموعی اعتبار سے سارے لوگ اس مضمون کو نہیں جانتے ہیں، اور ان کے لیے ایک انوکھا مضمون معلوم ہو رہا ہے، جس کو ہم نے خبر واحد فیما تعم بالبلویٰ سے تعبیر کیا ہے. تو یہ در حقیقت امام شافعی یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محدود کیا کہ ایک شیخ کے چند تلامذہ ہوں، ایک طالب علم جس طرح روایت کرتا ہے بقیہ تلامذہ اس کے خلاف روایت کرتے ہوں. سمجھا آپ نے؟ یہ اس کا مطلب لیا. اچھا، جب یہ شاذ ہے صرف اس بنیاد پر کہ فقہ کی مخالفت کثیرین سے ہوئی، تو یہ بات تو اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک فقہ ہے اور ایک اوثق ہے. فقہ اوثق کے خلاف روایت کر رہا ہے، تو جو فقہ کے کثیرین کی مخالفت کرنے میں جو بات ہے وہی علت فقہ کے اوثق کی مخالفت کرنے میں بھی پائی جاتی ہے. تو علت کے اشتراک کی وجہ سے اس صورت کو بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شامل کر دیا، اور اس طریقے سے پھر اس کو دونوں کو ملا کر کے بے ارجح فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ، اگر صحیح کا راوی یا حسن کا راوی اپنے سے ارجح کے ذریعے اس کی مخالفت کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے شاذ. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. وہاں تو انہوں نے یہ بات کہہ دی شرح نخبہ میں، لیکن نکت میں آدھے حنفی ہو جاتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. نکت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آدھے حنفی ہو جاتے ہیں. چنانچہ اسی نکت میں انہوں نے کہا ہے کہ شذوذ سے محفوظ ہونا، یہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں کر. کیوں؟ اس لیے کہ شذوذ کا یہ مطلب جو ہم سمجھ رہے ہیں اور جو انہوں نے خود شرح نخبہ میں بتایا ہے کہ فقہ کی مخالفت کی جائے ارجح کے ذریعے، تو اس معنی کا شذوذ سے محفوظ ہونا یہ حدیث کی صحت کے لیے معنی نہیں ہے. اور چنانچہ خود کا دیکھو بخاری میں، مسلم میں کتنی حدیثیں ایسی ہیں. جمل جابر والی حدیث ہے کہ باقاعدہ اس میں ایک راوی نے، یعنی اس میں یہ ہے کہ شرط ٹھہرائی تھی یا نہیں ٹھہرائی تھی، پھر سمن کی مقدار کتنی تھی، اور پھر کہتے ہیں والشرط اکثر،
اکثر روات جو ہیں وہ شرط کی بات نقل کرتے ہیں اور جو شرط کے مضمون کو نہیں بیان کرتے وہ بہت کم لوگ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ثقہ کی مخالفت اوثق کے ذریعے سے ہے، ثقہ کی مخالفت اوثق کے ذریعے سے ہے، عقل کی مخالفت اکثر کے ذریعے سے ہے۔ اگر اس کی وجہ سے حدیث شاذ بن جاتی تو بخاری میں کوئی روایت نہ ذکر کی جاتی، کیونکہ اس میں وہ علت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں اس معنی کے اعتبار سے شذوذ سے محفوظ ہونا حدیث کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلم میں وہ حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں زہری سے، اس میں یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجع بعد رکعتي الفجر، وہ قبل رکعتي الفجر، اور باقی روات جو زہری کے شاگرد ہیں امام مالک کے علاوہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجع بعد رکعتي الفجر، تو امام مالک قبل رکعتي الفجر کی بات نقل کرتے ہیں اور باقی لوگ بعد رکعتي الفجر استجاع کی بات نقل کرتے ہیں، تو امام مالک کی روایت اس اعتبار سے شاذ ہو کر کے ضعیف بن جائے گی، صحیح نہیں رہے گی نا۔ صحیح کی تعریف میں جب یہ بات ہے تو صحیح کا مصداق تو نہیں ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اپنی صحیح میں کتاب مسمہ بصحیح میں اس کا اخراج کیوں کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے شذوذ سے محفوظ ہونا، اس معنی کر شذوذ سے محفوظ ہونا، واقعہ یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں انیک روایات ایسی موجود ہیں کہ جس میں ایک راوی کی اس سے ارجح کے ذریعے مخالفت ہوتی ہے، اس کی بھی حدیث موجود ہوتی ہے، ان کی بھی حدیث موجود ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محض اتنی مخالفت جو ہے حدیث کو دائرۂ صحت سے خارج نہیں کرتی۔ تب سچی بات یہی ہے کہ شاذ کا مفہوم وہ ہے جو حاکم نے بیان کیا ہے، اور حاکم کے بیان کیے ہوئے شاذ کی تعریف کے مطابق یقیناً معلول سے الگ یہ چیز ہو جاتی ہے، اور پھر شذوذ سے نفی کی بھی قید لگانا مناسب ہوتا ہے، اور علت سے بھی محفوظ ہونے کی قید لگانا جو ہے مناسب معلوم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ان تمام حضرات کی بات بھی اپنی جگہ پر درست ہو جاتی ہے، اور یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے اس غلط فہمی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقتی تھوڑے سے وقت میں ہم اور زیادہ کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ صرف ایک نمونے کی بات، ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اس طرح سے محنت کریں اور فن پڑھیں۔ حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہتے بھائی کتاب مت پڑھاؤ، فن پڑھاؤ، اور اس فن سے متعلق اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کو، اس فن کی اس کتاب سے بعد جو کتابیں ہیں ان سب کو گویا پڑھو گے تو مسئلے پر مکمل بصیرت تمہیں حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ مقدمہ ابن صلاح اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی جتنی شروحات ہیں اور جتنے اس خاندان پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے نظمیں اور مختصرات، پھر ان کی شرحیں، پھر ان پر تنقیدات، یہ سب چیزیں جو ہیں براہ راست جو اس پر کتاب کام کیے گئے ہیں وہ، اور جو بالواسطہ جو اس پر کام کیے گئے ہیں وہ سب کو سامنے رکھ کر کے آپ ہیں کیا پتہ کس کے یہاں کوئی ایسی انوکھی بات مل جائے کہ جو ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکالات کا حل کا سبب بن جائے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہم علم کے راہ پر چلیں گے اپنے پیشرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، لیکن جاگ کر چلیں گے، سو کر نہیں چلیں گے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، ان کا دامن پکڑ کے چلیں گے، لیکن جاگتے ہوئے چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے نشیب و فراز اگر ہوگا تو وہ تو آگے دیکھ رہا ہے، ہم بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ اس لیے جاگ کر کے جب ہم کریں گے، چلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ان کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنی، ہمارے لیے ہو سکتا ہے ٹھوکر کا سبب بن جائے، اور پھر ہمارے اوپر ذمہ داری آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلف صالحین کی عظمت اور ان کے عظمت کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہوئے علوم حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حساس اور شائک مسائل میں حق کی طرف رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ ایک سوال، حضرت علماء علوم الحدیث کے ماہرین نے جو تعریف کیا ہے حدیث صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، علت اور شذوذ سے خالی ہونا۔ تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف انہوں نے دی ہے کہ علت ایک چیز ہے اور شاذ دوسری چیز ہے، تو وہ تو حدیث معلوم ہو اور تو شاذ ہو، ایک ہی ساتھ 2 شرط سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟
ایک حدیث مطلب یہ ہے کہ تینوں صفتیں جو ہیں چار پانچوں صفتیں جمع ہونی چاہیے. تین تو جو ہیں وہ ہیں، یعنی ایک یہ کہ سند متصل ہو، دوسرے یہ کہ راوی عادل ہو، تیسرے یہ کہ ہر راوی ضابط ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو. سمجھا آپ نے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ پانچوں کی پانچوں، اب یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان پانچوں، جس حدیث میں یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں گی وہ تو بالاتفاق صحیح ہوگی، لیکن ان میں سے کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ جو مختلف بھی ہیں. مثلا اتصال ہی کہ حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کا ارسال جو ہے وہ مضر نہیں ہے. تو ارسال کی قید ہوتے ہوئے، یعنی ارسال ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے نزدیک صحیح ہے. اور شافعیہ اور حنابلہ اور محدثین کے نزدیک جو ہے چونکہ اتصال کی شرط متحقق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ صحیح نہیں. شذوذ کی جہاں تک بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شذوذ کا معنی وہی ہے جو معلول کا ہے، جو علت کا ہے، تو تعریف میں ایک لفظ زائد آ رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ جامع معنی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی لفظ یعنی وہ تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ دخول غیر سے معنی ہو، اور اسی طرح سے جو واقعتاً اس کا مصداق ہے اس کو وہ خارج نہ کرنے والی ہو. غیر کے دخول سے معنی ہو اور واقعتاً جو داخل ہے اس کو خارج نہ کرے، ایسی تعریف ہونی چاہیے. اب ہم اگر من غیر شذوذ جو ہم کہتے ہیں تو اس من غیر شذوذ کا کیا فائدہ ہوا اگر اس کا مطلب وہی ہے کہ کیا ہے، معلول نہ رہے. سمجھا آپ نے؟ تو لگتا ہے کہ کوئی یعنی معلول کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی جس کو شذوذ سے یہ نکال رہے ہیں، شذوذ کی قید سے یہ نکال رہے ہیں. تو یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایک ہی مضمون کی تعبیر کے لیے دو لفظ آ رہا ہے جو کیا نام ہے کہ تعریف جامع نہیں ہوئی. سمجھا آپ نے؟ یعنی یہ تعریف جو ہے یہ زائد، ایک لفظ اس میں زائد ہو جا رہا ہے، اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہونا چاہیے تعریف کے اندر. اور جو بھی لفظ ہو، ہر لفظ سے کسی نہ کسی قید کو ملحوظ رکھنا مقصود ہو اور کسی نہ کسی چیز سے احتراز کرنا مقصود ہو. اور یہاں من غیر شذوذ اور علت دونوں اگر ایک ہی معنی کے لیے ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں میں تکرار ہوگا. اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ شذوذ کا کوئی اور مفہوم متعین کیا جائے جو علت کے مفہوم سے الگ ہو. چنانچہ ہم نے جو تلاش کیا تو حاکم کے ہاں یہ بات مل گئی، اس لیے ہمیں وہ، اور جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہی قابل قبول ہوتی ہے، اور دوسروں نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف پر اعتراض والی ہوتا ہے. یہ ہے اس اعتراض سے بچنے کے لیے. اور پھر حاکم کا بھی ماخذ امام شافعی کی تعریف ہے، ابن حجر کی تعریف کا بھی ماخذ امام شافعی کی تعریف ہے، اور امام شافعی کی تعریف کی تحلیل کرتے ہوئے ہم نے بتایا کہ اس کا جو مطلب ہے حنفیہ کے یہاں جو شذوذ کا مطلب ہے دونوں بالکل ایک جیسے ہو جا رہے ہیں. تو حنفیہ کا شاذ، امام شافعی کا شاذ، امام حاکم کا شاذ، خلیلی کا شاذ، اس تشریح کے مطابق سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، الگ الگ تعبیریں سب کی نہیں ہیں. اور جب ہم کو سب کو الگ الگ سمجھیں گے تو خلجان بھی ہوگا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، الجھے کے الجھے رہیں گے ہمیشہ. اور اگر ہم شاذ متن مراد لیں نہ کسی شاذ متن مراد لیں گے، کوئی دلیل ہے؟ من غیر شذوذ لفظ عام ہے. اچھا اگر شاذ متن مراد لیں تو کیا متن میں معلل نہیں ہوتی؟ تب وہاں بھی وہ بات آئے گی، تکرار تو ہے. جیسے شاذ، شذوذ متن اور سند دونوں سے متعلق ہے، اسی طریقے سے علت بھی وہ متن اور سند دونوں سے متعلق ہے. بس یہ ہے کہ علت میں باقاعدہ دلیل موجود ہوتی ہے اور علت کی نوعیت مشخص ہوتی ہے، کس سے غلطی ہو گئی وہ متعین ہو جاتا ہے. اور شاذ میں یہ ہے کہ دل کھٹکتا رہتا ہے. چنانچہ اصل میں ایک بات اور بتاؤں کہ وہ جو شرح نخبہ میں معلل میں ایک عبارت آتی ہے
کہ بعد دفعہ ناقد خبیر کے دہن پر بات کھٹکتے قد ینقدح فی ذہن الناقدی، سمجھا کہ انہ معلل ولا برہان لہ، حدیث معلل ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے لیکن دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ بات کیا چیز ہے؟ در حقیقت وہی شاذ ہے۔ ہاں، تصرفی فی نقد الایمان کی جو بات کہی گئی ہے وہی حقیقت میں یعنی شذوذ کی تعبیر وہ ہے۔ تو وہاں عبارت جو ہے شرح نخبہ میں یہ خلط ملط ہو گئی ہے، شذوذ کے تعلق سے جو بات کہنی تھی وہ معلل کے ضمن میں آ گئی ہے، اور معلل کے ضمن میں جو بات کہنی تھی وہ شذوذ کے ضمن میں آ گئی ہے، دونوں میں خلط ہو گیا ہے، اب دونوں ممتاز و مشخص ہو گئے۔ بس، یا اور کوئی بات ہو آپ کے پاس، کوئی اعتراض، کوئی سوال؟ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ہمارے ہی نہج پر چلتے ہیں اور آپ کے اساتذہ اسی حساب سے جو ہے آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری کتاب اتنی موٹی ہو جائے گی، سب ملا کر کے آپ نے اچھی خاصی موٹی ضخیم کتاب کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس کی جسامت عادی ہو جائے، کیونکہ جب اس کی تنقید کر دیں گے تو جواب الرسالہ میں جو مضمون ہے وہ، اور یہ جو عبد المنظر کے مقدمے میں ہے جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ملا کر کے ایک مرتب انداز کی ہم کتاب لکھ دیں گے، جس میں کسی سے وہ نہ، بلکہ یعنی یہ کریں گے کہ نفس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے پہلے، پھر اس پر جو اعتراضات اشکالات ہو سکتے ہیں، جو جواب جو الرسالہ کے اندر اشکالات کیے گئے ہیں یا دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، یا بعض دوستوں کی کرم فرمائی سے جو تعقیب الممجد ہے اس میں جو کچھ بڑے موٹے ان کے کہنے کے مطابق بڑے بدیہی قسم کے اشکالات ہیں، تو اولاً تو ہمارے نزدیک ان سب ایسے ہی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اشکال کسی کو پریشان کر سکتا ہو تو اس طرح کے اشکالات کا ہم حل آسانی سے پیش کر دیں گے، معروضی انداز میں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہنے کہ بھائی یہ ہے ہماری بات، اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ اشکالات ہو سکتے ہیں، ان اشکالات کا یہ حل ہے۔ تو جب اس طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جتنے جھاڑ جھنکار اور کانٹے ہوں گے وہ سب جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرتب انداز میں اس کو دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں موقع دے۔ اب یہ الرف الزکی میں ہم لگے ہوئے تھے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ الرف الزکی 20 جلدوں میں مکمل ہو گئی ہے، ترمذی شریف کی شرح، جس میں خاص طور سے فنی اعتبار سے، کیونکہ امام ترمذی کی یہ کتاب جو ہے نا، یہ شاذ، معلول، سمجھا آپ نے، مضطرب اور مدرج وغیرہ وغیرہ جو علوم حدیث میں جو انواع آتی ہیں، ان سب کی عملی تطبیق کا بڑا ذخیرہ ہے جامع ترمذی۔ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ متن اور سند کی علتوں کو بیان کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ہم نے چونکہ فقہی ناحیہ سے جو ہمیں شرح کرنی ہے، حنفیہ کے موقف کو، ایک تو اختلاف فقہا، پھر اس کے بعد ان کے مستدلات، حنفیہ کے موقف کی ترجیح، اور اس ترجیح کے ضمن میں علوم حدیث کے تعلق سے جو مباحث ہیں ان مباحث کو بھی واضح انداز میں، کیونکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہلو سے بھی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم نے امام کشمیری اور امام طحاوی رحمہم اللہ کے عبادات کو مرتب انداز میں اس میں سلیقے سے سہج پیرائے میں ہم نے اس کو پیش کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جو علوم حدیثیہ کے تعلق سے جو چیزیں ہیں اس کو بھی آسان کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ 20 جلدوں میں کتاب مکمل ہو گئی ہے، اب اس کی طباعت کی تیاری ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے دعا فرمائیں اللہ پاک اس کی طباعت کا انتظام فرما دے، اور لوگوں کے لیے جو ہے اللہ اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے، اور بندگان خدا کے لیے بھی اس کو نافع بنا دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا طاعات کی توفیق مرحمت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ اس مرکز دراسہ کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے طلبہ، یہاں کے اساتذہ اور اس کے معاونین، محبین اور مخلصین کو اے اللہ سب کو اے اللہ قبولیت سے سرفراز فرما، اے اللہ ان کے دین اور ان کی دنیا دونوں میں اے اللہ بہتری نصیب فرما، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما،
شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی اپنی زمین اور اپنی عمارت کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے لیے اپنی زمین اور اپنے باڑی اپنے مکان کا اے اللہ انتظام فرما۔ اے اللہ جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں رب کریم ان ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اللہ برکت فرما دیجیے، فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو حکام خدمت کر رہے ہیں میرے مولا اپنے رزق کے دہانے ان پر کھول دیجئے اور ان کو ہر طرح سے یکسو اور آزاد فرما دیجئے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ علمی مشغلے میں طلبہ علم حدیث کی خدمت میں لگے رہیں۔ اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ میرے تیرے جن بندوں نے ہم سے ہمارے دوستوں سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا یا اس ادارے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا، کسی بھی طرح سے تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو دونوں جہان میں بدلہ عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔